جئت جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرق النور علينا وتجلى بڑی ہلکی آواز آ رہی ہے. بالجمال يغمر الكون ضياء وظلام الليل زال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سورۃ البراء، سورۃ التوبہ. سورۃ التوبہ کا دوسرا نام سورۃ البراء بھی ہے. تو ہم شہناز بڑی ہلکی آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں. ہلکی آواز آ رہی ہے؟ نہیں میرے پاس تو نہیں صحیح آواز آ رہی جی نہیں میرے بالکل پاس صحیح آ رہی ہے، آواز ہمارے صحیح آ پاس تو رہی بالکل صحیح آ رہی ہے. ہے. رفعت ہاں آنٹی آپ اپنا والیوم تھوڑا بڑھا لینا. اچھا، آپ لوگوں کو سب کو صحیح آ رہی ہے نا آواز؟ ٹھیک ہے نا؟ جی سب کو صحیح آ رہی ہے. السلام علیکم ایوری باڈی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ التوبہ البراء، آیت نمبر 36 سے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آیت نمبر 38 سے. غزوہ تبوک کے متعلق آیات ہیں، تو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں غزوہ تبوک اس کے متعلق جو آپ وسلم کو لڑنی پڑی صحابہ کرام اور آپ وسلم کو دشمنوں کے خلاف. چلیں ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الکبیر المتعال ذی العزت والجبروت والجلال. الحمد للہ الحلیم العظیم. الحمد للہ الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویتجاوز عن المسیء ویغفر الزلات. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے، عزت والا، قہر والا اور جلال والا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نہایت بردبار اور عظیم ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے اور گناہگار سے تجاوز کرتا ہے اور لغزشوں کو بخش دیتا ہے. اللہ ہماری لغزشوں کو بخش دیجیے، ہماری توبہ کو قبول کر لیجیے. اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف. اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 36 سورۃ التوبہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. پہلے جز ہمارا 10 ہے، تو آیت نمبر 36 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. انا بے شک عدتا گنتی الشہوری مہینوں کی عند اللہ اللہ کے نزدیک اسنا عشرہ 12 شہرن مہینے ہیں فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں. یوما جس دن خلقا اس نے پیدا کیا السماواتی آسمانوں والارض اور زمین کو منہا ان میں سے اربعتن 4 حرمت والے ہیں. ذالکا یہ ہے الدین دین القیم درست الدین القیم دین درست. فلا پس لا نہ تظلمو تم ظلم کرو فی ہن ان میں انفسکم اپنے نفسوں پر. وقاتلو اور قاتلو جنگ کرو المشرکین مشرکین سے کافتن اکٹھے کما جیسا کہ یقاتلونکم وہ جنگ کرتے ہیں تم سے. یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں تم سے کافہ
اکٹھے، وَعْلَمُوا اور جان لو، انا بے شک، اللہ اللہ، مع ساتھ ہے، المتقین متقی لوگوں کے۔ اب ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، رواں ترجمہ، پھر آیت کی طرف آتے ہیں۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ ہم۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 حرمت و ادب کے والے مہینے ہیں۔ تو اس میں جو بتایا گیا ہے کہ فی کتاب اللہ، ٹھیک ہے، تو فی کتاب اللہ سے مطلب ہے لوح محفوظ، یعنی قرآن مجید نہیں ہے، لوح محفوظ میں یعنی تقدیر الہی ہے، یعنی ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، جن میں 4 حرمت والے ہیں، جن میں قتال و جدال کی بالخصوص ممانعت ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمایا ہے کہ زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الآخری اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ زمانہ اسی حالت پر آ گیا ہے کا مطلب مشرکین عرب مہینوں میں جو تاخیر و تقدیم کرتے تھے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں کہ یہی درست دین ہے۔ کیا فرمایا کہ یہی درست دین ہے، ذالک دین القیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی حرمت والے مہینے میں قتال کر کے، ان کی حرمت پامال کر کے اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے۔ اس کے بعد فرمایا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، یعنی لیکن حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد، یعنی حرمت والے مہینوں میں قتال کر کے، ان کی حرمت پامال کر کے اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے یہ ظلم نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کو کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد اللہ یہ کہ وہ لڑنے پر مجبور کر دیں، پھر حرمت والے مہینوں میں بھی تمہارے لیے لڑنا جائز ہوگا۔ اصل میں یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ 4 جو حرمت والے مہینے تھے نا، تو اس کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اپنے فائدے کے لیے۔ جو 4 حرمت والے مہینوں میں آپ کو پتہ ہے کہ لڑائی، جنگ، قتال، جدال سب کچھ منع تھا، لیکن یہ لوگ اپنے فائدوں کے لیے، یعنی ذوالقعدہ میں، اور 4 حرمت والے مہینے ہیں نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب میں لڑائی، قتال، جنگ و جدل منع تھی، تو یہ ان کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، اور حرمت والے مہینوں میں بھی جنگ و جدل کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ ویسے بھی جنگ و جدل تو نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لیکن اگر کافر لوگ جو ہے تم پر حملہ کریں ان 4 مہینوں میں تب جنگ کر سکتے، ورنہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ یہی کرتے تھے کہ فصلیں ان کی پکی ہوئی ہوتی تھیں، تو اور جو ہے ان کے فائدے ہوتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ حرمت والے مہینوں میں بھی جنگ و جدل اور قتال کر لیتے تھے۔ تو مسند احمد میں ہے کہ
اس کے متعلق احترام آدمیت کا منشور۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول مقبول صادق و مصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، جن میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں، 3 پے در پے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا رجب جو مدر کے ہاں ہے۔ اس کو رجب مدر اس لیے کہتے ہیں کہ مدر قبیلہ جو تھا وہ رجب کا بہت اہتمام کرتا تھا۔ اور چوتھا رجب جو مدر کے یہاں ہے، جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ پھر آپ سب نے پوچھا کہ حج کے دن کہ یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ کو اور اس کے رسول کو ہی پورا علم ہے۔ آپ نے سکوت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سمجھے کہ شاید آپ اس دن کا کوئی اور ہی نام رکھیں گے۔ پھر پوچھا کیا یہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول۔ آپ نے پھر سکوت فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ اس مہینے کا نام کوئی اور رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ذوالحجہ نہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جاننے والے ہیں۔ پھر آپ خاموش ہو رہے اور ہمیں پھر خیال آنے لگا کہ شاید آپ کو اس کا اور کوئی نام رکھ دیں گے۔ پھر فرمایا یہ بلدہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک۔ آپ سے نے فرمایا یاد رکھو تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم میں آپس میں ایسی ہی حرمت والی ہیں جیسی حرمت و عزت تمہارے اس دن کی، تمہارے اس مہینے کی، تمہارے اس شہر کی۔ تم ابھی ابھی اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ سنو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن زنی کرنے لگو۔ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ سنو تم میں سے موجود ہیں انہیں چاہیے کہ جو موجود نہیں ان تک پہنچا دے۔ بہت ممکن ہے کہ جسے وہ پہنچائے وہ ان بات سے بھی زیادہ نگہداشت رکھنے والے ہوں۔ اور روایت میں ہے کہ وسط ایام تشریق میں منی میں حجت الوداع کے خطبے کے موقع کا یہ ذکر ہے۔ ابو حرہ رقاشی کے چچا جو صحابی ہیں کہتے ہیں کہ اس خطبے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ کی نکیل تھامے ہوئے تھا میں اور لوگوں کی بھیڑ کو روکے ہوئے تھا۔ آپ کے پہلے جملے کا یہ مطلب ہے کہ جو کمی بیشی تقدیم یا تاخیر مہینوں کی جاہلیت کے زمانے کے مشرک کرتے تھے وہ الٹ پلٹ کر اس وقت ٹھیک ہو گئی ہے۔ جو مہینہ آج ہے وہی در حقیقت بھی ہے، جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ شہر ابتدائے مخلوق سے باحرمت اور باعزت ہے۔ اور چونکہ یہ لوگ حرمت والے مہینوں میں بھی جو ہے قتال اور جنگ کرتے تھے، اس لیے حج کبھی آگے ہو جاتا تھا کبھی پیچھے ہو جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں، حدیث بھی ہم نے ابھی دیکھی کہ اب جو ہے حج جو ہے صحیح وقت پر ہوا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے اس کو آگے پیچھے کر کے حج کو بھی آگے پیچھے، ظاہر ہے جب مہینے آگے پیچھے کرتے تھے تو حج کو بھی آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اب آیت نمبر 37 اس میں اور تفسیر آ جائے گی، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت 37 انما بے شک النسیء مہینوں کو آگے پیچھے کرنا زیادتاً زیادتی ہے، فی الکفری کفر میں، یودلو گمراہ کیے جاتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یحلونہ وہ حلال کرتے ہیں اسے عامن ایک سال، ویحرمونہ اور وہ حرام کرتے ہیں اسے عامن ایک سال، لیواطئوا تاکہ وہ درست کر لے عدتاً گنتی، ماں ان کی جو حرمہ حرام ٹھہرائے اللہ نے، فیحلوا پس وہ حلال کرتے ہیں ماں جو حرمہ حرام کیا اللہ نے، زینا مزید مزین کر دیے گئے، لہم ان کے لیے، سوء برے اعمالہم اعمال ان کے، اعمال عمل کی جمع، واللہ اور اللہ لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الکافرین جو کافر ہیں۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن۔ آیت نمبر 37 مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہے۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اس کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں۔
پھر اسے حلال بنا لے جسے اللہ نے حرام کیا، انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، آیت کی طرف آتے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ للکفر، مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، یعنی نسی کے معنی پیچھے کرنے کے ہیں۔ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قتال و جدال اور لوٹ مار کو سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلسل 3 مہینے ان کی حرمت کو ملوث رکھتے ہوئے قتل و غارت گری سے اجتناب کرتے ہوئے ان کے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکال رکھا تھا، جس حرمت والے مہینے میں قتل و غارت کرنا چاہتے اس میں وہ کر لیتے اور اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا۔ مثلا محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا کہ یہ کفر میں زیادتی ہے، کیونکہ اس کا عدل بدل مقصود لڑائی اور دنیاوی مفادات کے حصول کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں، 1 سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں۔ یدل به الذین کفروا یحلونہ آمن ویحرمونہ آمن لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی 1 مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ دوسرے مہینوں کو حرمت والا قرار دینے سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں، ان کی گنتی پوری رہے، یعنی گنتی پوری کرنے میں اللہ کی موافقت کرتے تھے، لیکن اللہ نے قتال و جدال اور غارت گری سے جو منع کیا تھا اس کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ انہیں ظالمانہ کارروائیوں کے لیے ہی عدل بدل کیا کرتے تھے۔ حرمت والے مہینوں میں بھی قتال و جنگ و جدل کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کیونکہ پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا، انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائی دیے گئے اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ مشرکوں کی احکامات دین میں رد و بدل انتہائی مذموم سوچ ہے۔ مشرکوں کی کفر کی زیادتی بیان ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح اپنی فاسد رائے کو اور اپنی ناپاک خواہش کو شریعت ربانی میں داخل کر کے اللہ کے دین کے احکام میں رد و بدل کر دیتے تھے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا لیتے تھے۔ 3 مہینے کی حرمت کو تو ٹھیک رکھا، پھر 4تھے مہینے حرمت کی حرمت کو اس طرح بدل دیا کہ محرم کو سفر کے مہینے میں کر دیا اور محرم کی حرمت نہ کی، تاکہ بظاہر سال کے 4 مہینے کی حرمت بھی پوری ہو جائے اور اصلی حرمت کے مہینے محرم میں لوٹ مار قتل و غارت بھی ہو جائے، اور اس پر اپنے قصیدوں میں مبالغہ کرتے تھے اور فخریہ اپنا یہ فعل اچھالتے تھے۔ ان کا ایک سردار تھا جنادہ بن عمرو بن امیہ کنانی، جو ہر سال حج کو آتا، اس کی کنیت ابو ثمامہ تھی۔ یہ منادی کر دیتا کہ نہ تو ابو ثمامہ کے مقابلے میں کوئی آواز اٹھا سکتا ہے، نہ اس کی بات میں کوئی عیب نکال سکتا ہے، عیب جوئی کر سکتا ہے۔ سنو، پہلے سال کا سفر مہینہ حلال ہے اور دوسرے سال کا حرام ہے، بس 1 سال کی محرم کی حرمت نہ رکھتے، دوسرے سال کی محرم کی حرمت منا لیتے۔ ان کی اسی زیادتی کفر کا بیان اس آیت میں ہے۔ یہ شخص اپنے گدھے پر سوار آتا اور جس سال یہ محرم کو حرمت والا بنا دیتا لوگ اس کی حرمت کرتے، اور جس سال وہ کہہ دیتا کہ محرم کو ہم نے ہٹا کر سفر میں اور سفر کو آگے بڑھا کر محرم میں کر دیا ہے، اس سال عرب میں اس ماہ محرم کی حرمت کوئی نہ کرتا۔ ابن ابی حاتم میں کہ عقبہ بن رسول سسم ابن ابی حاتم میں کہ عقبہ میں رسول اللہ سسم ٹھہرے، مسلمان آپ کے پاس جمع ہو گئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثنا بیان فرمائے کہ مہینوں کی تاخیر شیطان کی طرف سے
کفر کی زیادتی تھی کہ کافر بہکیں۔ وہ 1 سال محرم کو حرمت والا کرتے اور سفر کو حلت والا، پھر محرم کو حلت والا کر لیتے۔ یہی ان کی وہ تقدیم و تاخیر ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیرت میں اس پر بہت اچھا کلام کیا ہے جو بے حد مفید اور عمدہ ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اس کام کو سب سے پہلے کرنے والا المس حذیفہ بن عبید تھا، پھر قیم بن عدی بن عامر بن صولہ بن حارث بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن خزار بن معاد بن عدنان، پھر اس کا لڑکا عباد، پھر اس کا لڑکا قلع، پھر اس کا لڑکا امیہ، پھر اس کا لڑکا اوف، پھر اس کا لڑکا ابو ثمامہ جنادہ۔ اسی کے زمانے میں اشاعت اسلام ہوئی، عرب لوگ حج سے فارغ ہو کر اس کے پاس جمع ہوتے، یہ کھڑا ہو کر انہیں لیکچر دیتا اور جب رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کی حرمت بیان کرتا اور 1 سال تو محرم کو حلال قرار دیتا اور محرم سفر کو بنا دیتا اور 1 سال محرم کو ہی حرمت والا کہہ دیتا تاکہ اللہ کی حرمت کے مہینوں کی گنتی موافق ہو جائے اور اللہ کا حرام حلال بھی ہو جائے۔ تو اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا تھا کہ وہ حدیث ہیں، ہم اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کہ ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے ابو بکرہ کے صاحبزادے عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کی تھی۔ سال 12 مہینے کا ہوتا، 4 مہینے اس میں سے حرمت کے ہیں، 3 تو پے در پہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مدر جو جمادی آخر اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ تو جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اس سال جو ہے فتح مکہ کے بعد تو پھر صحیح وقت پہ جو حج کا مہینہ تھا اسی میں حج ہوا تھا، اور جب سے اب تک وہی ہو رہا ہے۔ اور ان کی جو یہ تھی مہینوں کو بدل دیتے تھے وہ چیز آپ سے کے وقت میں ختم ہو گئی، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، ماں کیا ہے، لکم تمہیں، اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لکم تم سے، انفرو نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اثاقلتم بوجھل ہو جاتے ہو تم، الی الارض طرف زمین کے، اردیتم کیا راضی ہو گئے تم، بالحیات الدنیا بالحیاتی زندگی پر، الدنیا دنیا کی، من الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، فما تو نہیں، متاع سامان، الحیاتی زندگی کا، الدنیا دنیا کی، الحیات الدنیا زندگی دنیا کی زندگی کا، فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، الا مگر، قلیل بہت تھوڑا۔ رواں ترجمہ، پھر آیت کی طرف آتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو، کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی ریجھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم کیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو کیا ہوتا ہے، قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم فی الارض تو تم زمین سے لگے جاتے ہو۔ اب جب ان کو یہ اصل میں جنگ تبوک کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 38 سے، اس آیت سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 1 to 37 1 سے لے کے 37 میں اعلان برات کا ذکر تھا، اور اب یہاں آیت 38 سے آگے بہت سی آیات غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہاں غزوہ تبوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم نکلو یعنی غزوہ تبوک کے لیے، تو اسقالنتم فی الارض تو تم جو ہو بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، ٹھیک ہے، زمین کی طرف کیا کرتے ہو کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کچھ کرو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو۔ تو بوجھ کیا ہوتے ہیں، استقل تم زمین کے بوجھ کیا ہوتے ہیں، آرام پرستی، کھانا کھانا، آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھنا، اور جو ہے جنگ کے لیے سفر نہ کرنا، پھر سواریوں پہ جانا پڑتا تھا، پھر دھوپ تھی، راستہ طویل تھا جنگ تبوک کا،
پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں آسائشیں چاہیے ہوتی، آرام چین سکون گھر کا چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد وہاں فصلیں بھی پکی ہوئی تھیں اور جو ہے عین فصلوں کے موقع پہ جانا پڑ رہا تھا. جب فصلیں پکی ہوتی تو ظاہر ہے کہ پھل سب فصلیں کاٹنی تھی، پھر ان سے کاروبار ہوتا، آمدنی ہوتی. تو یہ سارے زمین کے بوجھ ہے نا، آسائشیں، آرام. اور تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرتی، کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگی پر ریچھ گئے ہو؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے، قلیل ہے. یعنی دنیا میں تو ہم تھوڑا سا رہیں گے، قلیل بہت تھوڑا. اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں تو تھوڑی ہے. یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، دنیا کا سامان زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ہے جہاد پہ انسان جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یا تو غازی بن کے آتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے. اور جو شہید ہو جاتا ہے اس کے تو بہت مرتبے ہیں نا، آپ سب کو معلوم ہے کہ شہید کے تو کے بہت سے مرتبے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ چونکہ آیت 1 to 37 میں اعلان برات تھا، اب یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں جو ہم نے پڑھی، تو آیت 38 سے آگے بہت سی آیات غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. تو ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں غزوہ تبوک کو جاننا بہت ضروری ہے. تو جب ہم غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھ لیں گے، جان لیں گے، تو آگے آیات ہمیں سمجھ میں آئیں گی. تو ہم غزوہ تبوک کے بارے میں جانتے ہیں انشاءاللہ، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو غزوہ تبوک وہ آخری غزوہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اور جس میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان شریک ہوئے. اور غزوہ بدر پہلا غزوہ تھا. غزوہ تبوک کا وہ سلائیڈ لگا دیں. غزوہ بدر پہلا غزوہ تھا اور غزوہ تبوک آخری غزوہ تھا. اور بدر میں 313 مسلمان تھے اور غزوہ تبوک میں 30,000 لوگ تھے. ہم اب غزوہ تبوک کے بارے میں جانیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے واپس آئے، آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ ہم نے حنین کی جنگ کے بارے میں پڑھا تھا. پھر حنین کے پہلے فتح مکہ کے بارے میں جانا پڑا، مکہ فتح ہو گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ایسا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پھر بھی مشکلات تھیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی اس کے بعد بھی جنگیں ہوئیں. تو جنگ حنین کے بارے میں پڑھا. پھر تبوک وہ طائف کی طرف گئے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم نے فتح مکہ پڑھا، پھر جب غزوہ حنین پڑھا، پھر طائف کے متعلق پڑھا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ رومیوں کی طرف سے جنگ کا خطرہ ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں رومی. جب رجب 9 ہجری میں یہ جنگ واقع ہوئی. سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اطلاع ملی کہ رومیوں نے شام میں فوجیں جمع کی ہیں. ہرقل شاہ روم نے سال بھر کا رسد دے کر، یعنی کھانا پینا اور اناج وغیرہ دے کر لشکر تیار کیا ہے اور ان کو سال بھر کا رسد دیا ہے. حدود عرب کے قبیلے لہم، جزام، عاملہ اور غسان ان کے ساتھ ہو گئے ہیں اور مقدم الجیش یلغار کر کے بلقاء تک پہنچ گیا ہے. یہ زمانہ سخت تنگی اور قحط کا تھا. فصلیں پک کر تیار تھیں، شدید گرمی کا موسم تھا. اور اس سے پہلے کہ مسلمان فتح مکہ، غزوہ حنین اور طائف کے سفر سے تھک چکے تھے یا اس میں مسلسل مصروف تھے کہ واپس آتے ہی ایک اور خبر ملی. دیکھیں آپ کتنی مشکلات تھیں، ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ، ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ، اور ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ جو ہے اپنی پریشان ہو جاتے ہیں. جبکہ طامت القبریٰ، جو قیامت کی جو خبریں ہیں اور جو چیزیں ہیں کہ حشر کے لیے حشر کے دن کو کیا ہوگا، کیا یہ ہماری دنیا کی فکروں سے بہت بڑی فکر ہے. آخرت کے روز جو ہے فلاح ہو جانا اور جنت حاصل کر لینا، وہ جو ہے نبأ العظیم ہے، وہ بہت بڑی خبر ہے. اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. دنیا کی پریشانیوں میں ہم اتنے فکر مند ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ایک کے بعد ایک جنگ، ایک کے بعد ایک جنگ. تو آپ نے مالداروں کو خرچ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے تعمیل کی. پھر آپ نے جو ہے اسکرین پہ دیکھیے گا، آپ نے جد بن کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال نصرانیوں کے جلا وطن کرنے میں تو ہمارا ساتھ
تو ہمارا ساتھ دے گا؟ اسکرین پہ دیکھے گا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو معاف رکھیے، میری ساری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بری طرح شیدائی ہوں، عیسائی عورتوں کو دیکھ کر مجھ سے تو اپنا نفس روکا نہ جائے گا، میں کنٹرول نہ کر سکوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا۔ تو پھر آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر ہے۔ اصل میں اب آپ جنگ تبوک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، ہم جان رہے ہیں نا جنگ تبوک کا حال۔ تو سورۃ توبہ میں بہت سی آیات جنگ تبوک کے بارے میں ہیں، تو آپ غور سے پڑھیں، یہ آپ کے سبق میں بھی آئیں گی۔ جنگ تبوک کے کا ہم سب پڑھ لیں گے، تو اب ہر ہفتے ہفتے میں 3 دن جو ہمارا درس ہوگا، تو یہ آپ کا ایک طرح سے سبق بھی ہو رہا ہے، دوبارہ تفصیل میں بھی کریں گے۔ تو سورۃ التوبہ 49 میں فرمایا وَمِنْهُمْ، یہی اسی کے بارے میں، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَنَ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے تو مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ تو یہ آیت جد بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس نے کیا کہا تھا کہ مطلب فتنے کا ہلاکت ہے، یعنی مجھے ساتھ لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ کہا جاتا ہے کہ جد بن قیس نے عرض کیا مجھے ساتھ نہ لے جائے، روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رخ پھیر لیا۔ حالانکہ فتنے میں تو اسی کا بیان ہے کہ اسی آیت میں کہ اس منافق نے یہ بہانہ بتایا، حالانکہ فتنے میں تو فتنے میں پڑا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا، جہاد سے منہ موڑنا، یہ کیا کم فتنہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک رجب 9 ہجری میں ہوئی۔ مارکہ معطا کا اثر رومی قوت کے حق میں اچھا نہ تھا۔ صرف 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومی فوجیوں کی طاقت کو دبانے میں جو کامیابی حاصل کی تھی، اور اس کا شام کے پڑوسی عرب قبائل پر بڑا زبردست اثر ہوا۔ عرب یہ قبائل آزادی و خود مختاری کے خواب دیکھ رہے تھے، لہٰذا رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کی، جس میں وہ مسلمانوں کو ان کے اپنے گھر مدینہ منورہ کے اندر ہی صاف کر دیں، یہ ان کا ارادہ تھا۔ رومیوں سے ٹکراؤ کے لیے مسلمانوں کی تیاری، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کا علم ہوا، تو آپ نے ہر جگہ مسلمانوں کو نکلنے کی منادی کرائی اور غزوے کی جہاد کا واضح طور پر اعلان فرمایا تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں۔ جب بھی غزوے ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقام نہیں بتاتے تھے، لیکن غزوہ تبوک کا مقام بتا دیا تھا کہ ہم تبوک کی طرف جائیں گے، کیونکہ سفر لمبا تھا اور قحط بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نکلنے کی منادی کرائی اور غزوے کی جہاد کا واضح طور پر اعلان فرمایا تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں، کیونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، لمبا سفر تھا، لوگ تنگی اور قحط سے دوچار تھے، پھل پک چکے تھے، سارے خوشگوار لگ رہے تھے اور لوگ اس میں قیام پسند کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ثروت یعنی دولت مند کو تنگ دستوں کی تیاری کی ترغیب دی اور ان سے جو کچھ بن سکا لے آئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر، اب آپ دیکھیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، ابوبکر صدیق اپنا مال لائے، حضرت عمر اب جو ہے اپنا سارا مال لے آئے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ، اور کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو ہوتا ہے کہ یہ واقعات کب ہوئے، لیکن جب قرآن سے جڑتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث کس وقت کی ہے، یہ آیت کس وقت کی ہے، یہ واقعہ کس وقت ہوا، صحابہ کرام کس وقت کیا مال لائے نا۔ تو کتنا کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے نا قرآن سے جڑنے کا اور پڑھنے کا، کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس موقع پر کیا آیت نازل ہوئی، کس موقع پر کون سی حدیث تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ثروت امیر لوگوں کو تنگ دست کی تیاری کی ترغیب دی اور ان سے جو کچھ بن سکا لے آئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے جو 4000 درہم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے ابوبکر؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کی ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ سبحان اللہ، نہیں سارا مال لے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنا آدھا مال لائے۔ حضرت عمر بن خطاب ہمیشہ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ ابوبکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، پیچھے رہ جاتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا جاتا ہے کہ 10,000 دینار، پالان اور کجاوے سمیت 300 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 900 اونٹ اور 150 گھوڑے دیے۔ اللہ ہمارا دل بھی اتنا بڑا کر دے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے،
یا الہی اپنے گھر بار سب کچھ آپ کی راہ میں لگا دے. آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی اور حضرت ابوبکر حضرت عمر کتنا مال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ما در عثمان ما عملا بعد الیوم، آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جو بھی کریں انہیں نقصان نہ ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اوقیہ 8000 درہم چاندی لائے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور محمد بن سلمہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے. حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 990 وسق 13,500 کلو کھجور لائے. بقیہ صحابہ نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق صدقات کی لائن لگا دی، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد 2 مد صدقہ کیا، چونکہ اس سے زیادہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے. عورتوں نے تو دیکھیں کم بھی دے سکتے، صرف 1 مد 2 مد بھی دیا کیونکہ وہ طاقت نہیں رکھتے تھے. عورتوں نے اپنے زیورات تک بھیجے. تنگ دست صحابہ رضی اللہ عنہ آپ سے سواری طلب کرنے آئے. آپ سے اس نے فرمایا ما اجدو ما عاملکم علیہ. آپ یہ اسکرین پہ آیت دیکھیں، آپ سورۃ التوبہ 92. میں نے آپ کو کہا نا کہ کافی آیتیں سورۃ التوبہ کی غزوہ تبوک کے بارے میں ہوں گی، تو یہ آیت آپ اسکرین پہ دیکھیں، آیت 92. ما اجدو ما احملکم علیہ تولو اعینہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجدو ما ينفقون. میں کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں. تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس افسوس میں اشبار تھی کہ وہ خرچ کرنے کو کچھ نہ پا سکے. چنانچہ انہیں حضرت عثمان اور حضرت عباس وغیرہ نے تیار کیا. اس موقع پر منافقین نے چہ میگوئی بھی کی. چنانچہ جنہوں نے زیادہ خرچ کیا انہیں ریاکاری کے طعنے دیے، اور جنہوں نے 1 مد اور 2 مد کھجور لائے تھے، جنہوں نے کم خرچ کیا ان کا مذاق اڑایا. رومیوں سے ٹکراؤ کی جرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا. جب باس پرس ہونے لگی تو کہنے لگے ہم تو محض دل لگی کر رہے تھے. ادھر منافقین اور بدوی بناوٹی عذر لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوے میں شرکت سے رخصت کی اجازت چاہی. آپ نے اجازت دے دی. ان کے علاوہ بعض مسلمان بحث سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اسلامی لشکر راہ تبوک میں اس تیاری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو سونپا. بال بچوں پر علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو نگران مقرر کیا. لشکر کا سب سے بڑا پرچم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا اور کئی لوگوں کو جھنڈے عطا فرمائے. مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا. اوس کا جھنڈا اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ کو، خزرج کا جھنڈا حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو دیا. جمعرات کے دن مدینے سے کوچ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا. سبحان اللہ. اور جنگ بدر میں کتنے سے 313. دیکھیں کتنا جو ہے آگے بڑھ گئے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے. آج 30,000 کا لشکر تھا جنگ تبوک کے دن. اور منزل مقصود تبوک تھی. تبوک جو ہے سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے. آپ جب مدینہ جاتے ہیں نا تو راستے میں آتا ہے. سواری اور توشے کی سخت قلت تھی. 18 آدمی ایک ہی اونٹ پر باری بواری سوار ہوتے تھے. ہمارے تو بچے بڑی گاڑی میں بھی ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، ایک دوسرے پہ سوتے ہیں، لمبا سفر مشکل کر دیتے ہیں. یہاں 18 آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے. اگر ہم بچوں کو دین سے جوڑیں، یہ باتیں سمجھائیں تو ہماری زندگیوں میں بھی سکون آ جائے، ان کی زندگیوں میں، اور وہ شیئر کرنے والے اور کم پر گزارا کرنے والے بن جائیں اور ہم سے اتنے ڈیمانڈ نہ کریں. لوگوں نے درختوں کے پتے کھائے یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج گئے. سواریوں کی قلت کے باوجود اونٹ ذبح کرنے پر مجبور ہوئے تاکہ ان کے معدے اور آنتوں کا پانی پی سکیں. پانی نہیں تھا، اونٹ ذبح کیے، اونٹ کے معدے اور آنتوں کا پانی پیا، اور ہم تو کہیں کہ بدبو آ رہی ہے. استغفر اللہ. دیکھیں لشکر تبوک کے راستے پر روا دوا تھا کہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ آن ملے. آپ نے ابھی پڑھا تھا نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو ہے بچوں پر اور لوگوں پر مقرر کیا تھا. تو وہ کیوں واپس آ گئے؟ وہ منافقین کے طعنے برداشت نہ کر سکے اور نکل آئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا اور فرمایا، حدیث مبارکہ ہے
کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون رضی اللہ عنہ کو تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اسکرین پہ حدیث کو دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت علی کرم اللہ واپس آئے کہ کیا تم اس پر خوش نہیں، فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پہ بلایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں تو تم خلیفہ بنو۔ تو یہی بات چونکہ وہ لوگوں کے تانے سن کے واپس آ گئے تھے تو یہی بات واپس یہ کہہ کر واپس کر دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی سرزمین ہجر میں اترے، اس کے کنویں سے پانی لیا اور آٹا گوندا۔ آپ کو پتہ ہے نا سمودیوں پہ عذاب آیا تھا، آپ نے حکم دیا کہ ان کے کنویں سے لیا ہوا پانی بہا دیں، گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں، اور صرف اس کنویں سے پانی لے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا کرتی تھی۔ اور جب آپ سمود کے اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان ظالموں کی جائے سکونت میں گریا کنار داخل ہونا مبادہ تم پر بھی وہی مصیبت آن پڑے جو ان پر آن پڑی تھی۔ اس کی بھی حدیث ہے، ہم اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اپنا سر ڈھانپا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے۔ اب یہ دیکھیں نبی کے سب نے فرمایا جب تمہیں ان لوگوں کی بستی سے گزرنا پڑے تو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو روتے ہوئے گزرو، کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ پکڑے جس میں یہ ظالم لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔ پھر اپنا سر ڈھانپا، تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھے پڑھتے تھے، جمع تقدیم بھی فرماتے اور جمع تاخیر بھی۔ اب آپ حدیث سے غور سے سنیں کہ کیونکہ یہ جنگ کا سفر تھا اور ایسا کوئی سفر ہو تو نماز کو جمع تاخیر اور جمع تقدیم کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس حدیث سے سمجھیے کہ جمع تاخیر کیا ہے، تاخیر سے نماز کو کیسے جمع کیا جاتا ہے۔ کہ روایت میں ہے کہ نبی کے وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو ظہر کو عصر کے اول وقت تک مؤخر کر دیتے تھے، پھر دونوں کو جمع کر لیتے اور مغرب کو مؤخر کرتے اور عشاء کے ساتھ اکٹھا کر کے پڑھتے جب شفق غائب ہو جاتی۔ تو جمع تاخیر یہ ہوتی ہے کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم سفر پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہم سفر میں جلدی ہے تو ظہر نہیں پڑھ رہے ہیں گھر سے، ٹھیک ہے، گھر سے ظہر نہیں پڑھی آپ سب نے، اور کہیں پہنچے راستے میں عصر کا وقت آ گیا تو عصر کے اول وقت میں جو ہے ظہر اور عصر پڑھ لی، یعنی ظہر کو ظہر کے وقت نہ پڑھا، ظہر کو تاخیر کی، دیر کری، اور جب سفر میں کسی مقام پر پہنچے تو عصر کا وقت آیا تو ظہر اور عصر کو اول وقت تو ظہر کو عصر کے وقت پڑھی، پہلے ظہر پڑھی پھر عصر پڑھی، تو ظہر کو عصر کے اول وقت تک مؤخر کر دیتے، پھر دونوں کو جمع کر لیتے، یعنی ظہر اور عصر کو ساتھ پڑھ لیتے، تو یہ تاخیر ہو گئی۔ اور مغرب کو مؤخر کرتے اور عشاء کے ساتھ اکٹھا کر کے پڑھتے، یعنی کوئی ایسا وقت ہوتا مغرب کے وقت مغرب نہ پڑھتے سفر میں تو کیا کرتے کہ عشاء کا وقت آتا تو مغرب کو عشاء کے وقت تک مؤخر کرتے اور عشاء کے ساتھ مغرب کو اکٹھا کر کے پڑھتے جب شفق غائب ہو جاتی۔ تو یہ اس کو ہوتا ہے جمع تاخیر، یعنی دو نمازیں جمع کر لینا اور اس کو تاخیر سے پڑھنا، ظہر اور عصر کو ملا کے، ظہر کو عصر کے وقت ظہر اور عصر ملا کے پڑھنا اور مغرب کو عشاء کے وقت مغرب اور عصر ملا کے پڑھنا، تو نماز جمع تاخیر ہو گئی۔ اب جمع تقدیم فرماتے، تو اب تقدیم دیکھیں کیا ہوتی ہے، حدیث مبارکہ ہے، اسکرین پہ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے دوران ایک سفر میں نمازوں کو جمع کیا، ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے چاہا اپنی امت کو حرج اور تنگی میں نہ ڈالیں۔ سبحان اللہ، دین کتنا فلیکسیبل ہے۔ اب جمع تقدیم سمجھ لیں کہ ظہر کے وقت جب سفر پہ نکل رہے تھے تبوک کے وقت تو آپ سے اس میں بتایا گیا ہے کہ ظہر کے وقت عصر پڑھ لی، ٹھیک ہے، تو جمع تقدیم ہوگی، یعنی عصر کو ظہر کے ساتھ پہلے پڑھ لی تو تقدیم ہو گئی۔ قدم سے ہے نا، قدم کیا ہوتا ہے؟ قاف دال، یا تقدیم کا روٹ ورڈ ہے قاف دال میم قدم۔ قدم کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھتا ہے نا،
تو آگے پڑھ لی، پہلے پڑھ لی ظہر کو میں اثر کو پڑھ کے نکلے، ٹھیک ہے، یعنی اثر کو پہلے پڑھ لی، ظہر میں جمع کر دی، اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھنا، یعنی مغرب کے وقت عشاء کو پڑھ لیا۔ یہ روز ہم نہیں کریں گے، یہ کسی ایسے سفر کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ اب جنگ تبوک کا وقت تھا، صحیح ہے۔ تو جمع تاخیر اور جمع تقدیم آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اسکرین شاٹ لے لیں نہ لے لیں تو ہم بھیج دیں گے آپ کو، تاکہ آپ کو نماز جمع تقدیم اور جمع تاخیر سمجھ میں آ گئی، میں نے ایکسپلین بھی کر دیا۔ تبوک میں اتر چکے تو حضرت ابو خویسمہ آن ملے رضی اللہ عنہ، یہ سچے مسلمان تھے، بغیر کسی عذر کے بچھڑ گئے تھے، سخت گرمی کا دن تھا، اپنے باغ میں آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے جو ہے یہ اسکرین پہ آپ دیکھیں، اپنے باغ میں آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپڑ پانی کے چھیٹے دے کر آراستہ کر رکھے ہیں، کھانا اور ٹھنڈا پانی بھی فراہم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہے، اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے، میٹھے پانی اور خوبصورت عورتوں میں یہ انصاف نہیں، واللہ میں تم میں سے کسی کے چھپڑ میں داخل نہ ہوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں، تم دونوں میرے لیے توشہ تیار کر دو، یعنی اپنی دونوں بیویوں سے کہا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، تلوار اور نیزہ لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ تبوک میں اتر چکے تھے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، تلوار اور نیزہ لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ تبوک میں اتر چکے تھے۔ تبوک میں 20 دن۔ رومیوں کو تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہوا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام فرما کر دشمن پر روب ڈالا اور وفود کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب وفود آنا شروع ہو گئے نا تبوک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایلا کا حاکم یوحنا بن روابہ آیا، اس کے ساتھ جربہ، عزرا اور مینا کے بھی وفود تھے۔ انہوں نے جزیہ دینے کی شرط پر صلح کی مگر مسلمان نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا کو ایک تحریر دی جس میں اسے اور باشندگان ایلا کو امان دی اور ان کی کشتیوں اور قافلوں کو سمندر اور خشکی میں ضمانت دی اور آمد و رفت کی آزادی عطا فرمائی، اور یہ کہ کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کا مال، اس کی جان اس کے آڑے نہ آ سکے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر جربہ اور عزرا کے باشندوں کے لیے لکھی جس میں ان کو امان دی، اور یہ کہ ان پر ہر رجب میں 100 دینار واجب الادا ہوں گے۔ اہل مینا نے آپ سے چوتھائی پل کی ادائی پر صلح کی۔ زمت الجندل کے عقیدر کی گرفتاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کی مائیت میں جمت الجندل کے عقیدر کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ جب فاصلہ اتنا رہ گیا کہ قلعہ نظر آ رہا تھا تو ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ قیدر اس کی شکار کو نکلا مگر خالد نے خود قیدر کا شکار کر لیا اور اسے گرفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے جان بخشی فرمائی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زروں اور 400 نیزوں پر صلح کر لی۔ اس نے ایلا اور مینا والوں کی شرائط پر جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا۔ اب مدینے کی واپسی اسکرین پہ دیکھیے گا۔ 20 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ راستے میں آتے جاتے 30 دن لگے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل 50 دن مدینے سے باہر رہے۔ راستے میں لشکر ایک گھاٹی سے گزرا، لوگوں نے وادی کی راہ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اسکرین پہ لگا دے جنگ حنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے۔ موقع غنیمت جان کر 12 منافقین نے قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب آ گئے۔ یہ چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے ضرب لگائے. انہوں نے ضرب لگائی تو اللہ نے منافقین پر روب ڈال دیا اور تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کے نام بھی بتلائے اور ان کا ارادہ بھی، چنانچہ انہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جانے لگا. یعنی حذیفہ بن یمان رسول اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو منافقین کے نام بتا دیے تھے. تو آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ کب پتہ چلا. یہ حدیث ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ یہ حذیفہ بن یمان رازدار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقوں کے نام بتائے. تو آج پتہ چلا کہ منافقوں نے جب آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، منہ ڈھانپا ہوا تھا، تو حذیفہ بن یمان نے ان کا پیچھا کیا اور جو ہے اپنی ڈھال سے ان کی سواریوں پر ضرب لگائی تو اور وہ بھاگ نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حذیفہ بن یمان کو اپنا رازدار بنایا اور منافقوں کے نام بتائے. دیکھیں ہمیں دین سے جڑے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ کون کس وقت کیا چیز ہوئی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں مسجد درار کے متعلق. دیکھیے گا آیت، مسجد درار کا انہدام. منافقین نے ضرر رسانی، کفر، مومنین میں تفریق اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو گھات کی جگہ فراہم کرنے کے لیے قباء میں ایک مسجد بنائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ آپ اس مسجد میں ان کے لیے نماز پڑھ دیں. اصل میں انہوں نے یہ مسجد درار اس لیے بنائی تھی کہ خفیہ سازشیں کریں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، اور اس کے لیے انہوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھوا لیں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد درار میں نماز پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ سب لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اس مسجد میں ان کے لیے نماز پڑھ دیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تیار ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا علی سفریوں ولیکن اذا رجعنا انشاءاللہ، ابھی تو ہم سفر پر ہیں، البتہ واپس آئے تو انشاءاللہ. لیکن جب آپ تبوک سے واپسی میں ذی آوان میں اترے اور مدینہ ایک دن یا اس سے بھی کم وقت کے فاصلے پر رہ گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل ہو کر مسجد کی اصل حقیقت بتائی اور نماز پڑھنے سے منع کیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر اسے جلا کر مسمار کر دیا. دیکھیں کیسی اللہ کی مدد آئی. اہل مدینہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا یہ آیت جو ہے ہم پڑھ لیتے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. سورۃ التوبہ آیت 107. آج کتنی لیسن آپ کا کور ہو رہا ہے، ماشاءاللہ اتنا کچھ کور کر رہے ہیں. اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائے اور کفر کی باتیں کرے اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کرے جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھائیں گے کہ بجز بھلائی کے ہماری کچھ نیت نہیں، اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں. اہل مدینہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال. جب مدینہ کے آثار دکھائی دینے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ اسکرین پہ دیکھیں کچھ حدیثیں. ہاذہ تعبۃ وہذہ عاد جبل یحبنا ونحبہ. ہم غزوہ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوتے ہوئے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ سب نے فرمایا یہ تابہ آ گیا. اس کے بعد دوسری حدیث ہے، ہم رسول وسلم نے عہد پہاڑ کو دیکھا، فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. پھر جب رسول وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم سب بچے سنیت الوداع تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے گئے تھے اور سب لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے اور آپ کی آمد کی خبر سنی تو استقبال کے لیے عورتیں اور بچیاں نکل کر جو ہے انہوں نے کیا کیا، یہ شعر گنگنانا شروع کر دیے جو کہ مشہور نشید ہے، طلع البدر علینا. جئت بالأمر المطاع جئت شرفت
ہم پر سنیت الوداع سے چودھری کا چاند طلوع ہوا، جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ خوش ہو کر یہ سب نشید شعر گنگنا رہی تھیں بچیاں اور عورتیں۔ تو دیکھیں ابھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر بچوں کو نا، جو چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو نواسے نواسی پوتے پوتیوں کو بغیر میوزک کی نشید سنایا کریں۔ تو وہ جیسے انگلش کی پوئمز سن کے آتے ہیں تو عربک کی پوئمز بھی آ جائیں۔ بچہ تو ایسے کاپی کرتا ہے نا چیزوں کو، وہ تو شیشہ ہوتا ہے اور جو بندر کی طرح کاپی کرتا ہے چیزوں کو، شیشے میں جیسے عکس نظر آتا ہے۔ تو اور پھر خود بھی سنیں پڑھیں، عربک بھی بچوں کو بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی، اور یوٹیوب پہ بعض چیزیں اسکرین پہ معنوں کے ساتھ بھی چل رہی ہوتی۔ پھر آپ سسم تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور جو ہے پھر لوگوں سے ملے، نماز پڑھی، لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ گئے۔ مخلفین، جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے آ کر معذرت کی اور قسمیں کھائیں۔ آپ سب نے ان کا ظاہر قبول کر لیا اور باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ بس لوگوں کا ظاہر سن لیں اور باطن وہ اللہ دیکھے گا کہ دلوں میں کیا ہے۔ دیکھیں ہم آپ سسم کی سیرت سے مل رہا ہے، 3 سچے مومن بھی آئے جو پیچھے رہ گئے تھے، اور یہ تھے کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے سچ سچ کہا، کوئی عذر نہیں تراشا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان سے بات نہ کریں۔ چنانچہ ان کے لیے لوگ بدل گئے، زمین انجانی ہو گئی، وہ اپنے آپ سے تنگ آ گئے اور دنیا اندھیر ہو گئی۔ 40 دن گزرے تو مزید حکم آیا کہ اپنی عورتوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ 50 دن پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبولیت توبہ کی آیت نازل فرمائی۔ اور پھر یہ آیت دیکھ لیجئے اسکرین پر، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ نے ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اسکرین پہ آیت دیکھیں، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی جان پر بن آئی، انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر پناہ کی کوئی جگہ اور نہیں ہے، اور اگر ہے تو اسی کی طرف ہے، تو اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اسکرین آپ کا رک گیا، آیت ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس سے مسلمانوں اور پیچھے رہ جانے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو خوشخبری اور مبارکباد دی، انعام دیے اور صدقے کیے، اور یہ ان کی زندگی کا مبارک ترین دن تھا۔ اس موقع پر بعض آیتوں نے منافقین کا بھانڈا پھوڑ دیا، ان کے جھوٹ کا راز کھل دیا اور سچے مومن کو بشارتیں دی۔ بس سب تعریف تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب سن 9 ہجری میں تبوک سے واپس ہوئے، اسی مہینے نجاشی شاہ حبشہ اسما بن ابجر نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ میں ہوئی تھی، اور یہ نجاشی بادشاہ نے، حبشہ کے بادشاہ نے جو ہے ان کو پناہ دی تھی، تم مسلمانوں کو، صحابہ کرام اجمعین کو، اور اسلام کی بھی پابندی نہیں تھی، دین اسلام کو فالو کرنے میں بھی، اور وہ نجاشی جو ہے خود بھی مسلمان ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز غائبانہ پڑھی۔ پھر شعبان 9 ہجری میں، اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی جسٹ بتا رہی ہوں مفہوم، کہ تمہارے بھائی جو ہے اسما بن ابجس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر شعبان 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ آپ نے ان کی جنازہ پڑھی، بقیع میں دفن فرمایا اور سخت غمگین ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لو کانت عندی ثالثۃ لزوجتکوہا، اچھا، لوکانہ اندی ثالثۃ لزوجتکہا، کہ اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس کو بھی میں تم سے بیاہ دیتا۔ سبحان اللہ، کیونکہ حضرت عثمان ذو النورین ہے نا، ایک کے بعد ایک بیٹی آپ کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، ایک کا انتقال ہوا تو دوسری کی ہوئی تھی، پھر آپ سے سامنے جب دوسری کا بھی انتقال ہوا تو یہ بات فرمائی، اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس کو تمہیں سے بیاہ دیتا۔ پھر ذیقعدہ 9 ہجری میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی فوت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت میں بھی یہ پیش تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہمیں حدیث مبارکہ حدیثوں سے ملتا ہے، دا جسٹ آف دا حدیث، کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے، حضرت جب اس کا بیٹا آیا عبداللہ مسلمان ہو چکا تھا رضی اللہ عنہ، جب آئے آپ صلی کے پاس کہ میرے باپ کی عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ پڑھا دیں، تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت بھی نازل ہو گئی تھی کہ تم چاہے 70 بار استغفار کرو یا 100 بار کرو، جو ہے میں منافقوں کے لیے قبول نہیں ہوگا۔ تو جب وہ آیا ان کا بیٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ اللہ عالمین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک منافق کی نماز پڑھا رہے ہیں، اس نے تو یہ کیا، قضا و قضا و قضا و قضا سب بتاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا اس نے سب کچھ کیا تھا، یعنی رحمۃ اللہ عالمین ہے۔ کسی وقت تفصیل سے وہ بھی ہم کریں گے، حدیث بھی پڑھیں گے۔ پھر آیت نازل ہو گئی جب آپ پڑھا چکے، اپنا کرتا بھی دیا، عبداللہ ان کے بیٹے نے رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اپنا کرتا بھی دے دے، آپ رحمۃ اللہ عالمین ہے۔ اتنا اس نے دین کو نقصان دیا عبداللہ بن ابی بن سلول نے، پھر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی، کرتا دیا۔ جب آپ پڑھا چکے تو پھر آیت نازل ہو گئی کہ منافقوں کی نماز نہیں پڑھائی جائے گی آئندہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، ہمیشہ حذیفہ بن یمان سے پوچھتے تھے کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے اس میں، لیکن چونکہ وہ رازدان تھے تو کبھی نہیں بتا، اتنے وہ پریشان ہوتے تھے نا صحابہ کرام۔ اور پھر وہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ اگر نماز کسی کی نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہیں، تو وہ بھی پھر نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی۔ حضرت عمر نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ کو روکنے کی کوشش کی، مگر آپ نہ مانے۔ اور پھر اس حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری یہ جرت کیسے ہوئی، مجھے اپنی جرت پہ حیرت ہوئی تھی، میں مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرماتا رہا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ وہ آیت نازل فرما دیتے تھے۔ پھر قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی جن میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ ادھر عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، ادھر دیکھیں نازل ہو گئی آیت۔ غزوات کے متعلق چند کلمات۔ جاہلیت میں جنگ کے معنی تھے بغیر کسی رحم و مراد کے قتل و غارت گری، آتش زنی، اکھاڑ پچھاڑ، لوٹ مار، عورتوں کی بے حرمتی، زمین میں فساد، کھیتی باڑی اور جانور کی تباہ کاری۔ لیکن اسلام نے آ کر جنگ کے مطلب کو مکمل طور پر بدل دیا، چنانچہ اس نے جنگ کو مظلومین کی مدد، ظالموں کو سرکوبی، زمین پر امن و امان پھیلانے، عدل قائم کرنے، کمزوروں کو طاقتوروں کے چنگل سے چھڑانے، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانے، اور باطل ادیان یعنی دین کی جماعت جتنے دین ہیں اور باطل ادیان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لانے کا ذریعہ بنا دیا۔ جنگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عربوں کی عادت نہ تھی کہ کسی کے سامنے سر جھکائیں، خواہ جنگ کتنی ہی طول پکڑے اور قیمت بھی کتنی زبردست چکانی پڑے۔ چنانچہ بقر و تغلب کے درمیان جنگ و بسوس 40 سال تک چلتی رہی، اور فریقین کے کوئی 70,000 آدمی مارے گئے، مگر کسی نے دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا۔ اوس و خزرج کی لڑائی 100 سال سے زیادہ چلی، مگر کسی نے بھی دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا۔ جنگ جاری رکھنا، دشمن کے سامنے کبھی سر نہ جھکانا، اسلام سے پہلے عربوں کی معلوم و معروف عادت تھی، جس کو دین اسلام نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے تو عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی اسلوب سے سامنا کیا، آپ کو بھی میدان جنگ تک گھسیٹ لائے، لیکن آپ نے ایک دوسری اسلوب سے ان کا سامنا کیا جو نہایت حکیمانہ تھا، یہاں تک کہ ان کا ملک فتح کرنے سے پہلے ان کے دل جیت لیے۔ آپ کے غزوات میں کام آنے والوں کی تعداد اور ان غزوات کے نتائج کا تقابل جب جاہلیت میں پیش آنے والی جنگوں کے نتائج سے کیا جائے تو عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے۔ آپ کے غزوات اور جنگوں میں قتل ہونے والے سارے مسلمان، مشرکین اور یہود و نصارہ کی تعداد مجموعی طور پر کم و بیش 1000 بنتی ہے، اور ان غزوات میں جو مدت صرف ہوئی وہ 8 سال ہے۔ 8 سال میں صرف 1000 مطلب جو ہے قتل ہوئے آپ وسلم کے دور میں، صرف 8 سال ہے سے زیادہ نہیں۔ ان غزوات میں جو مدت صرف ہوئی وہ 8 سال سے زیادہ نہیں، مگر اتنے تھوڑے عرصے میں اور اتنا معمولی سا خون بہا کر آپ نے تقریباً پورے جزیرہ عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیا، اللہ اکبر، اور اس کے اطراف و اکناف میں امن و امان کا دورہ ہو گیا، اللہ اکبر۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تلوار کی قوت سے ممکن ہے؟
بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو معمولی بات پر نہ ختم ہونے والی جنگ چھیڑ دیتے تھے اور ہزاروں پر ہزار افراد قربان کرتے جاتے تھے، مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دوسرے فریق کے سامنے سر جھکائیں گے۔ ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے جو کچھ پیش فرمایا وہ نبوت اور رحمت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ نے جو کچھ پیش فرمایا وہ نبوت اور رحمت تھی، رسالت اور حکمت تھی، دعوت اور معجزہ تھا، اور اللہ کا فضل اور اس کی نعمت خاص تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہاں ہم جنگ تبوک ہماری مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ چیزیں۔ طلع البدر علینا جو ابھی ہم نے یہ نشید سنی، اس روایت کی تحقیق ہے، اسکرین پر دیکھیں۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں 2 علتیں ہیں۔ اس کی سند جو ہے معدل ہے، سند میں 3 یا اس سے زیادہ راوی ساقط ہیں۔ ان اشعار میں سنیات الوداع کا ذکر ہے، جس کے بارے میں ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سنیات الوداع شام کے راستے میں آتا ہے، اور مکے سے مدینے آنے والا نہ اسے دیکھ سکتا ہے نہ ادھر سے گزر سکتا ہے، البتہ شام کی طرف جاتے ہوئے یہ آتا ہے۔ علامہ البانی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس تحقیق کے باوجود لوگ اسے روایت کرتے ہیں، کیونکہ نشید ہے، بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس روایت کی تخریج درج ذیل ہے۔ اب ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں کیا گایا تھا 1400 سال پہلے، کہ یہ جو 2 آپ کو مل رہی نا اسکرین پہ، کہ فقیلہ فی المدینہ جا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشرفوا ینظرون ویقولون جا النبی اللہ۔ اتنے میں مدینے میں سب کو معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے۔ سب لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بلندی پر چڑھ گئے اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ طلع البدر علینا نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا۔ دوسری روایت ہے الرجال والنساء فوق البیوت فتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔ مرد عورتیں گھروں کے اوپر چڑھ گئے، غلام اور نوکر چاکر راستوں میں بکھر گئے، وہ پکار کر کہہ رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دراصل یہ ہمیں روایت سے ملتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد درار کے متعلق آپ نے پڑھا، اس کو مسمار کر دیا گیا کیونکہ اس کے ارادے برے تھے، اس میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے، اللہ نے بتا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا، مسمار کر دیا۔ قرآن مجید میں کتنی مساجد کا ذکر ہے؟ قرآن مجید میں 4 مساجد کا ذکر ہے، مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ، مسجد اقصی جو کہ آپ کو پتا ہے کہ قبلہ بھی رہا تھا جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تھے تو مسلمانوں کا، اور پھر جو ہے اور یہ مسجد اقصی کے متعلق آپ کو وہ بھی ملتا ہے جب معراج کا واقعہ آتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں نا، کہ مسجد اقصی کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ وسلم کو مسجد حرام سے راتوں رات مسجد اقصی لے جایا گیا، اور پھر 7 آسمان پر، جس میں معراج کا ذکر ہے۔ پھر مسجد قباء جو کہ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد قباء آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا، پہلے تعمیر کیا، پھر مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر مسجد نبوی بنی تھی۔ اور قرآن میں مسجد درار کا آپ نے ذکر پڑھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسمار کر دیا، اور مسجد قباء۔ اب ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کا مجھے وہ بتائیں تھوڑا سا، اگر حج عمرہ کا ثواب ہوتا ہے، عمرہ کا ثواب۔ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ایک نماز پڑھنے کا ایک جی مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا عمرہ کا ثواب ہے، جزا اللہ خیر۔ ہماری بہن نے بتا دیا، رفت بہن نے، مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے کا کعبہ شریف میں کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب، یہ نہیں پاس صحیح ہے۔ 1,00,000۔ اور مسجد قباء میں حج عمرے کا ثواب، اور مسجد نبوی میں جو ہے 10,000 نماز کا ثواب، ٹھیک ہے، 1,00,000 کا۔ حصول ثواب کے لیے 3 مسجد کا سفر کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے زیادہ ثواب کے حصول کے لیے صرف 3 مسجد کی طرف سفر کیا جائے، خانہ کعبہ، میری مسجد یعنی مسجد نبوی، اور مسجد قباء۔ اب میں نے سب کے اس کے ثواب بتا دیے، ہماری ایک رفت بہن نے بھی بتایا۔ تو جو ہے اب ٹائم نہیں بنا، ایک آیت ہم اور کر لیتے ہیں، نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ، صحیح ہے۔ تو بس جلدی سے میں 4 لائنوں میں وہ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو۔ ایک طرف تو گرمی سخت پڑ رہی تھی، یہ 39 کا ہے،
دوسری طرف پھل پک گئے تھے اور درختوں کے سائے بڑھ گئے تھے، ایسے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور دراز کے سفر کے لیے تیار ہوئے۔ غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ آپ نے ساتھ چلنے کے لیے سب سے فرما دیا۔ کچھ لوگ جو رہ گئے تھے انہیں جو تنبیہ کی گئی، ان آیتوں کا شروع اس آیت میں ہے کہ جب تمہیں اللہ کی راہ کی جہاد کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم کیوں زمین میں دھنسنے لگتے ہو؟ کیا دنیا کی ان فانی چیزوں کے ہوس میں آخرت کی باقی نعمتوں کو بھلا بیٹھے ہو؟ سنو، دنیا کی تو آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو آیت 38 کی تفسیر میں ہم نے پوری وہ کر لی، ابھی جنگ تبوک کو جانا سمجھا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمے کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس انگلی کو سمندر میں ڈبو کر نکال لیں، اس پر جتنا پانی سمندر کے مقابلے میں اتنا ہی مقابلہ دنیا اور آخرت سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 کا ثواب دیتا۔ آپ نے فرمایا بلکہ میں 2,00,000 کا فرمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کے اسی جملے کی تلاوت کر کے فرمایا کہ دنیا جو گزر گئی ہے اور باقی ہے وہ سب آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ مروی ہے کہ عبدالعزیز بن مروان نے اپنے انتقال کے وقت اپنا کفن منگوایا، اسے دیکھ کر فرمایا بس میرا تو دنیا میں حصہ تھا، میں اتنی دنیا لے کر جا رہا ہوں، ایک کفن وہ بھی گل سڑ جائے گا اس کے اندر، قبر کے اندر۔ پھر پیٹ موڑ کر رو کر کہنے لگے ہائے دنیا، تیرا زیادہ بھی کم ہے اور تیرا کم تو بہت ہی چھوٹا ہے۔ کیوں آیت 38 کے آخر میں ہے نا، اللہ قلیلا، دیکھیں آپ کے سامنے آئے تھے، افسوس ہم تو دھوکے میں ہی رہے۔ پھر ترک جہاد پر اللہ تعالیٰ ڈانٹتا ہے کہ سخت دردناک عذاب ہوں گے۔ ایک قبیلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بلوایا، وہ نہ اٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک لی، استغفر اللہ، دیکھیں کہ جہاد پہ نہیں گئے تو بارش۔ پھر فرماتا ہے کہ اپنے دل میں اترانا مت کہ ہم رسول وسلم کے مددگار ہیں، اگر تم درست نہ رہے تو اللہ تمہیں برباد کر کے اپنے رسول کا دوسرے لوگوں کو مددگار کر دے گا۔ جو تم جیسے نہ ہوگے تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ نہیں کہ تم نہ جاؤ تو مجاہدین جہاد ہی نہ کر سکیں گے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تمہارے بغیر بھی اپنے دشمنوں پر اپنے غلاموں کو غالب کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ انشاءاللہ اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ اس آیت سے ابھی جو پڑھا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے لوگ لے آتا۔ اگر ہم بھی نہیں آئیں گے ان حلقوں میں، میں نہیں پڑھاؤں گی، آپ نہیں پڑھیں گی، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے فائدے، اپنے اجر کے، اپنی زندگی کو، اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہم 15-20 منٹ زیادہ نہیں بیٹھے، ہم نے ٹاپک پورے نہ کیے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں تو ہم اس پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پہ چلنے والا بنا دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، اور جو کچھ ہم نے آج سیکھا ایسے کنٹرول کرنے والے، کم پہ صبر کرنے والے ہم ہمارے بچے بن جائیں، اور جو مشکلات ان کی ہم پڑھتے ہیں سنتے تو ہمارا جو اخلاق بہت بلڈ ہوتا ہے، اور اس حقیر دنیا کے لیے جو ہے ہم جو ہے اپنی جان مال نہ کھپائیں، جتنی ضرورت ہو اس کو بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ سیکھا پڑھا جانا اس کو پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور بارک اللہ فی علمک و عملک ورزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پیر ہے، اب انشاءاللہ وینسڈے کو ہمارا درس ہوگا، اور سارے سبجیکٹس بھی ہم شروع کریں گے، گرامر اور جو چیزیں ہم نے چھوڑی ہوئی تھی دورہ قرآن کی وجہ سے وہ ہم سب انشاءاللہ شروع کریں گے۔ کچھ آنکھ کی سرجری بھی ہوئی تھی اس وجہ سے، تو انشاءاللہ بدھ کو ملاقات۔